الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی والتین والزیتون وقال اللہ تعالی والزیتون والرمان مشتبہا وغیر متشابہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے ساتھ بحث چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر پر کلام اتارا اور اس کی تمام تعلیمات بھی اتاری، حکمت و دانائی بھی اتاری اور نفوس کا تزکیہ کرنا بھی سکھایا۔ تعلیم کتاب میں یہ شامل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی اور اس میں علم الادیان دین کی باتیں تمام بتائیں، اور یہ ساتھ ہی فرما دیا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم اپنے دنیا کے امور کو اچھی طرح سمجھتے ہو، وہ کر لیا کرو، دین کی بات ہو تو پھر ہم سے پوچھا کرو۔ اور جو دنیا کی باتیں ہیں، علم الابدان کی، وہ دنیا بہت کم جانتی ہے، اس میں بھی تخمینے لگاتی ہے، کچھ اسٹڈی کی جاتی ہے، مطالعہ طب کا، دواؤں کا، علاج کا کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی اتنی رہنمائی نہیں ملتی۔ اور اب خدا پاک نے اپنے اس نبی پر یہ معجزے کیے، قرآن مجید بھی معجزہ ہے، اور طب کے بارے میں جو باتیں بتائیں وہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے کہ وہ چیزیں بیان کی ہیں نبی پاک نے، جو 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں شفا ہے، اس کالے دانے میں شفا ہے، اور سوائے سام کے، سوائے موت کے، اس کے اندر ہر چیز کی شفا ہے۔ اور امہات المومنین میں سے عائشہ نے ایک صحابی کے بارے میں دیکھا کہ وہ سفر کے آتے ہوئے بیمار ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ 7 دانے، چونکہ یہ گرم ہوتی ہے تو لہٰذا ایک محدود تعداد میں کھانی چاہیے، تو 7 دانے اس کے لے کر اس کو پیسو اور زیتون کے تیل میں ملا کر اس کے ناک میں ٹپکاؤ۔ تو زیتون کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ زیتون مبارک درخت ہے اور مبارک تیل ہے اور مبارک پودا ہے، اس کو کھایا بھی کرو، اس کو لگایا بھی کرو۔ اور سعودی عرب کے وہ مشہور طبیب ڈاکٹر جن کو شوگر ہو گئی تھی اور وہ بہت پریشان ہوئے تھے اور 500 سے اوپر ان کی شوگر کا لیول تھا، تو جس وقت ان کو یہ نبی پاک کی حدیث ملی کہ نبی پاک نے فرمایا تھا زیتون کو کھایا بھی کرو، اس کو لگایا بھی کرو، اس میں برکت ہے، تو پھر اس نے مختلف طریقے سے اس کو استعمال کرنا شروع کیا، اور تھوڑے ہی ٹائم کے اندر اس کو لگا کہ اس کی تمام شوگر ٹھیک ہوئی ہے، بلکہ یہ ہے کہ دل کے وال بھی اس سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کھانے والا اچھا زیتون کا تیل لے کر صبح اٹھتے ہوئے تھوک پھینکنے کی بجائے اس کو 2 چمچ لے کر اسی تھوک کے ساتھ نگل لینے چاہیے، اور پھر وہ گویا کہ لعاب جو ہے اور یہ زیتون جو ہے مل کے شفا بن جاتی ہیں۔ اور بہتر ہے کہ رات کو سوتے ہوئے بھی 2 چمچ ان کے پی لیے جائے، اور جہاں پہ درد و ورم ہو یا تکلیف ہو وہاں پر بھی اس کو مالش کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور کھجور کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کھجور نہیں ہے اس میں تو خوراک ہی نہیں ہے، تو یہ ایک قوت کی چیز ہے۔ اور یوں بھی آتا ہے کہ جس کسی کو بخار ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو تلبینہ کھلاؤ، اور وہ جو کا دلیا ہوتا تھا اور جس کو گھی کے اندر اور شکر کے اندر ملا کر پکایا جاتا تھا، اور ان بخار کے دنوں میں یہ آگ مسلسل جلتی رہتی، اور اس کے تلبینے سے اس کے دلیے، گویا کہ جو کا دلیا تھا، ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے بخاروں کو ختم کیا جاتا تھا، کہ اس لیے کہ بعض بخار ایسے ہیں جن میں روٹی کھائی جائے تو اندڑیوں کے اندر سوزش ہو جاتی ہے اور وہ کچھ اور بیماری بن جاتی ہے، تو اس لیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں فرمایا کہ یخرج من بطونہا، یہ قرآن کی آیت ہے، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان، مختلف اس کے رنگ ہوتے ہیں، مختلف پودوں سے پھولوں سے یہ رس چوستی ہے اور وہ ہضم کرتی ہے، اپنے پیٹ سے اس کو نکالتی ہے اور وہ بندوں کی اس کو شفا بنا دیا۔ اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، قرآن کے ذریعے اور شہد کے ذریعے سے تم شفا ضرور ڈھونڈا کرو، اور اس کے لیے اس کو کھانے کے لیے باقاعدہ دیا۔ اور کھجور کے بارے میں چونکہ یہ گرم ہوتی ہے تو اس کے لیے کہا کہ اگر ککڑی کے ساتھ یا کھیرے کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے تو کھیرے کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے اور کھجور کا گرم ہوتا ہے، تو اس طریقے سے متوازن کر دیا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے اتاری، اور حکمت و دانائی جو آپ کے دل پہ اتاری کہ مجھ کو قرآن دیا گیا، قرآن کی مثل دی گئی۔ تو یہ طب و نبوی کی وہ باتیں، آج تیسرا ولاگ تھا، 4-5 منٹ سے اوپر ہو گیا ہے، کچھ باتیں اور بھی انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بیان کریں گے۔ ہمارا چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اچھا لگے تو کمنٹ بھی کریں اور آگے فارورڈ بھی کریں۔